مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ایف روف میں فارمرز کو بھی لے کر آئے ہیں، ہم بزنس مین کو بھی لے کر آئے ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی لے کر آئے ہیں اور سارے حکومت کے افسران کو بھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپس میں بیٹھ کر کنسلٹیشن کریں، کیونکہ اگر ملک کی معیشت اس وقت ایک مشکل گھڑی پہ ہے تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھنا ہے۔ کل میں وزیر اعظم پاکستان کی ایک بات سن رہا تھا کابینہ کی میٹنگ میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 بھائی ہیں اور 4 صوبوں کے تناسب سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا 4 بھائی ہیں اور اگر ایک روٹی ہے تو سب کو مل کر ایک چوتھائی اس کی کھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 4 روٹی آئیں گی تو پھر پوری روٹی کھائیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم تمام لوگوں کو، تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ایگریکلچر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، آئی ٹی کو بھی آگے بڑھائیں گے، ٹیکسٹائلز کو بھی آگے بڑھائیں گے جو ابھی تک ہمارا مین سٹے ہے ایکسپورٹس کے اندر، مینوفیکچرنگ کو بھی آگے لے کر جائیں گے، لیکن کسی کو بھی اگنور نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو اس بات کے ساتھ میں ابھی تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھتا ہوں اور کچھ گزارشات رکھتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیا سچویشن ہم نے انہیرٹ کی ہے۔ جو ہمارا سیکوینس ہے جو پریزنٹیشن کا میرا وہ یہ ہوگا کہ فرسٹ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ از دا سچویشن وی انہیریٹڈ، پھر جو ہمارے معیشت کے ساتھ ایشوز پاکستان میں ہمیشہ جو آتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے کچھ سلوشنز کہیں گے اور پھر ہم کچھ بجٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم آج کل حالات میں یہ ہے کہ جب حکومت میں آئے تو جتنی بھی میجر اکانومیز ہوتی ہیں جس کو اکانومسٹ میگزین وہ ٹریک کرتا ہے، اس میں پاکستان میں تیسرا ہائیسٹ انفلیشن تھا، سب سے زیادہ ارجنٹینا میں تھا، نمبر 2 ٹرکی اور نمبر 3 پاکستان، سو دا 3rd ہائیسٹ انفلیشن امنگسٹ میجر اکانومیز آف دا ورلڈ۔ ان پچھلے 4 سالوں میں 20 ملین یا 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے، اور وہ اس لیے چلے گئے کہ 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے۔ اب میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ تقریباً لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں، 18 سے 20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے پھر تو شاید آپ اتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اپنی جاب مارکیٹ کے اندر، اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن کہ کہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے۔ اگر ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے بہت تیزی سے، اور کیونکہ ایگریکلچر زیادہ لیبر انٹینسو ہے تو ہم زیادہ لوگ ایبزارو کر سکتے ہیں۔ اگر مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے جو شاید اتنی لیبر انٹینسو نہیں ہے تو پھر کم لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو تقریباً 6% گروتھ چاہیے اگر آپ کو پاکستان کے سارے نئے آنے والے انٹرنٹس جاب مارکیٹ میں آپ ایبزارو کریں۔ کیونکہ یہ گروتھ نہیں ہوئی، ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1952 کے بعد شاید، یا پچھلے 50 سالوں میں، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی۔ جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی پاورٹی بھی بڑھ گئی، ہماری ڈیٹ انکریز ہو گئی بہت ساری۔ اب دیکھیں اس سال ہم جب ہم آئے تھے تو میرے وزیر بننے سے 1-2 دن پہلے جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی، شہباز صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، اس کے دوسرے دن جب میں نے پریزنٹیشن لی تھی تو 5600 ارب روپے کا پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا پریڈکٹڈ تھا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم انشاءاللہ 5200-5300 ارب پہ لے کر آئیں گے۔ بٹ از انپریسیڈنٹڈ، مطلب ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو 5 سال تھے، اور میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی کمپیریزن، لیکن 5 سال میں جو ہمارے ایوریج ڈیفیسٹ تھے وہ 1650 ارب روپے کے تھے، 1650 ارب روپے کا پر ایئر ڈیفیسٹ ہمارا ہوتا تھا۔ صرف اس سال جو ہے وہ 5600 ارب روپے کا ہے، جو تقریباً 3.5 سال کے برابر ہمارے ڈیفیسٹس کے تھا۔ آپ پہلی 2017-18 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے جس میں 6.5% ڈیفیسٹ تھا، اور اگلے سال پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ڈیفیسٹ آیا ہے وہ آیا، اگلے سال جو پی ٹی آئی کی حکومت میں ڈیفیسٹ آیا وہ 9.1% جی ڈی پی کا آیا، تو مطلب بہت زیادہ ڈیفیسٹ آ گئے، 6.5 سے بڑھ کے 9.1%۔ اگلے سال اس کے 7.1 آیا، پھر 8.1 آیا، اور ابھی پھر یہ ڈیفیسٹ اتنا ہائی آیا 5600 ارب روپے کا۔ اور جو ستم ظریفی کی اس میں بات ہے، جو بہت عجیب سی بات ہے، وہ یہ کہ فروری کے اندر دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا، اور جو فروری میں سائن ہوا آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے، پرائمری ڈیفیسٹ جو کہ ڈیفیسٹ مائنس دا ڈیٹ سروسنگ نکالیں تو 25 ارب کی ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب کا ڈیفیسٹ کریں گے۔
لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے. سو کہاں 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ وچ از بیسکلی اے بیلنس بجٹ, اور کہاں 1332 ارب روپے کا صرف پرائمری ڈیفیسٹ. سو دس از آؤٹ بائی 5400%. یہ 5400% سے آؤٹ ہو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ڈیفیسٹس کی وجہ سے ڈیٹ بڑھ گئی. اب کتنی ڈیٹ بڑھ گئی؟ ایوریج ڈیٹ جو ہے 4.25 سال میں پی ٹی آئی نے جو لی ہے وہ 5177 ارب کی لی ہے, جبکہ مسلم لیگ نون نے 2132 ارب کی لی تھی. اس 2132 ارب کی جو ہم نے ڈیٹ لی تھی, اور وہ بھی ڈیٹ کافی ہے, اس کے اندر ہم نے بکی بلوکی حویلی کے اندر پاور پلانٹس لگائے, 2 آپ کے ٹرمینل لگائے LNG کے, ہم نے سائیوال میں پاور پلانٹ لگایا, ہم نے ہب میں ادھر پورٹ پاسم پہ پاور پلانٹ لگایا. تو کئی پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئے. 1700 میگا واٹ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موٹر ویز لگائے, گوادر کے اندر پورے چیزیں بنوائیں. تو کافی اس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ 20,000 ارب روپیہ لون لیا گیا. اب میں آپ کو کمپیرزن دکھاتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے, اور پہلے سال بائی دا وے بجٹ جو تھا وہ سرپلس میں تھا. میں خیال تھا شاید اسی سال بجٹ سرپلس میں تھا, لیکن لیاقت علی خان جس سال وزیر اعظم تھے پاکستان میں 47-48 میں, وہ بجٹ سرپلس پہ تھا. لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی صاحب یہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد ناصر الملک صاحب وزیر اعظم بنے, جتنے وزرائے اعظم آئے 18-19 وزرائے اعظم آئے, ان سب نے ملا کر جو ڈیٹ لیا تھا, اس میں فوجی ڈکٹیٹرز بھی شامل ہیں, جنرل ضیاء بھی شامل ہیں, اس کے اندر مشرف صاحب بھی شامل ہیں, اس میں ایوب خان صاحب بھی شامل ہیں, جتنے جو رولرز تھے پاکستان میں, سب نے 71 سالوں میں جو لون لیا وہ 24,952.9 ارب روپے کا تھا. 25,000 ارب روپے کہہ دیجئے. صرف 4.25 سال میں عمران خان نے 20,000 ارب روپے کا لون لیا ہے, which is 80% of all loans taken by the entire government of Pakistan in the previous 71 years. What is the result? رزلٹ یہ کہ جس سال میں آخری سال مسلم لیگ کے جب میں وزیر خزانہ تھا تو 1499 ارب روپے ہماری ڈیٹ سروسنگ پیمنٹ تھی. اس سال 3200-3300 ارب روپے کری, اور اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 3900 ہم نے بجٹ میں رکھا ہے 3900 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ کا. یہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ گئی ہے 3900 ارب روپیہ. سو the more you borrow the more you have to pay. سو یہ بات بھی آپ کے سامنے کرنی تھی. آج ہم جب چھوڑ کے گئے تھے مئی کے اندر تو 1062 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھی, اس کے بعد 1100 کچھ ہو گئی تھی جون کے اندر. آج 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے سرکولر ڈیٹ, پاور سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ. ہم جب گیس چھوڑ کے گئے تھے تو گیس سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ نہیں تھی, آج وہ 1500 ارب روپے سے زیادہ ہے. سو پاکستان کے اندر کافی ہم کو مسائل ملے ہیں. میں آپ کو صرف ایک یہ چیز آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے بہت سارے بزنس مین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور صحیح ستائے ہوئے ہیں آپ کو. ہم کبھی انرجی کے اندر نہیں ملتی, کبھی گیس نہیں ملتی, کبھی پاور نہیں ملتا. اور میں ابھی زبیر موتی والا صاحب سے بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا, اور میں اس دن لاہور بھی گیا تھا تو علی پرویز صاحب نے کافی اپنے اپٹما کے دوست جمع کروائے تھے, گور اعجاز صاحب تھے, ریحان صاحب تھے, دیگر تھے, کہ ون آف دا تھنگس وی وانٹ ٹو اشور, اینڈ پرائم منسٹر بات کریں گے, از سپلائی آف گیس اینڈ پاور ٹو یو انشاءاللہ. تو پاور سیکٹر میں اس سال حکومت پاکستان نے 1072 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, 1072 ارب روپے. اور میرے خیال سے کل میرے پاس ایک اور وہ آئے گی سمری, تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے, 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں, تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو, تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں. اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے, آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں, تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ, جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا, میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے, آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. سو 1600 ارب روپیہ از دا لاس ٹو دا پاور سیکٹر. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this, this power sector will be a albatross around our neck. That really will be. پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے 81 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, جو کہ بہت کم لگ رہی ہے کمپیرزن, اور ادھر بھی 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ اس سال بڑھ گئی ہے. SNGPL اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, نقصان کر چکی ہے پچھلی 2 سردیوں میں. اور PSO جو ہے, it is now owed over 500 billion rupees.
سو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی 1500 ارب روپے ہو گیا ہے. ناؤ آج بھی روپیہ کے اوپر تھوڑی سی پریشر تھا, ڈالر تھوڑا بڑا ہے, ڈالر انٹرنیشنلی بڑا ہے لیکن روپے کے اوپر خاص طور پر بڑا ہے. سو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دس اینڈ دین آئی وانٹ ٹو آلسو ٹیل یو کہ واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ دس. جو اب ہم کو ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے, جو ہمیں پیسے لوگوں کے واپس کرنے ہیں, دوسرے ممالک کے واپس کرنے ہیں, بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کے, وہ اگلے سال میں 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. $21 billion is what we need to pay back. گورنر صاحب ادھر تشریف رکھیں. if my figures are not correct then you will let me know. میں گیس کر رہا ہوں کہ $12 billion آؤٹ سائڈ لمٹ ہوگا, کہ $12 billion کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور اتنا ہوگا کیونکہ اس سال 16 بلین ہوگا تو ہم اگلے سال 12 تک انشاءاللہ لے آئیں گے. تو 12 بلین, اس سے نیچے بھی لا سکتے ہیں لیکن اس سے نیچے لائیں گے تو پھر اکانومی بہت زیادہ اسٹال کر جائے گی. سو وی وانٹ ٹو گو سلو. تو $12 ارب کا ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس 10 بلین کا ریزرو ہے, اس 2-3 دن کے اندر 12 ہو جائے گا جب چائنا کا ری پیمنٹ آ جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ ہم کو $8 بلین سے انکریز کرنا چاہیے بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ ایئر, اینڈ ہمارا ریزرو 18 بلین تک لے کے جانا چاہیے. دیٹس اے ریسپیکٹیبل نمبر کم از کم. سو وی نیڈ $41 بلین اوور دا نیکسٹ 12 months, اینڈ آئی تھنک یہ ہو جائیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئی ایم ویری ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے. ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ 2 مہینے جو شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں اس حکومت کا یہ چارج, اور جو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, آپ نے جو سونپی ہے ان کو ذمہ داری, تو انہوں نے پہلے ری انگیج کر لیا IMF سے. ہم نے وی ری انگیج ود دی IMF. We talk to them daily and we are very, very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very, very confident of that. And we have taken very tough decisions. It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. حکومت پاکستان کا چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے, تھوڑا سا زیادہ 42 ارب روپے ہے. حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا. اور یہ سبسڈی خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے, شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا, سنسیئرلی سائن کیا تھا IMF سے. اس کی کمپلیٹلی برعکس تھی. یہاں پہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے, IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے. اس کے بعد نمبر 2 کہ ہم 30 روپیہ سبسڈی کے بعد, ختم کرنے کے بعد 30 روپیہ پیٹرول کے اوپر اور 30 روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے. اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاسٹ کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے. تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ, عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا, یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں. IMF کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے, 21 روپے جانے سے. جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا. اور ناٹ جسٹ دس, میں آپ تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے. ایک اور چیز بھی کی. فروری کے 3rd ویک میں خان صاحب رشیا تشریف لے گئے تھے, 22-23 فروری کو, یا شاید 1-2 دن آگے پیچھے. اور اس کے بعد تشریف لائے. اس وقت کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, بات ہوئی تھی ویٹ کی, اور یہاں پہ اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیس کی بات کی ہے, ویٹ کی بات کری, کہیں پر آئل کا ذکر بھی نہیں تھا. ہمارا اظہر صاحب 1 مہینہ 5 کہ ہم کو آئل دے دو. رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا. ہم نے سفارتکار بھیجے رشیا کے اندر, ہماری ایمبیسی کے لوگ, رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا. ہم نے سفارتکار بھیجے رشیا کے اندر, ہماری ایمبیسی کے لوگ گئے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے, تو انہوں نے کہا یار 2015 میں جو ہم نے آپ سے گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا, تو اس پہ ہم کیا بات کریں. دے ور پولائٹ سو دے ڈڈ ناٹ آنسر. کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا. ہندوستان نے مارچ میں بھی آئل لیا تھا, اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا, سستا مل رہا تھا تو لے لیتے, کس نے روکا تھا. اور اگر ہمیں آج 30% 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے, لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا, اور چاہیے 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے.
جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی، اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی. پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے. لیکن اس پہ چھوڑ دیں ابھی. تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ای سی سی کے اندر اپروول دیا. وہ ای سی سی کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے، عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی. وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور ٹی ڈیپ کو اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے جی ٹو جی بات کریں، اور وہ کریں گے انشاءاللہ. And sir, yes, but the thing is that, so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سمری تھی ڈی ایل ٹی ایل کی. ڈی ایل ٹی ایل کی سمری 8 مہینے تک ای سی سی پہ پڑی رہی. انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا، ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے. 8 مہینے تک کامرس کی سمری ڈی ایل ٹی ایل کی they did not take up. 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary. یار، اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں ڈی ایل ٹی ایل میں کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے. تو آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت ڈی ایل ٹی ایل ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی. سو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے وی ری انگیج ود سعودی عربیہ، وی ری انگیج ود چائنا، وی ری انگیج ود UAE اینڈ ادر کنٹریز. شہباز صاحب نے، جب میں آپ کو سچ بتاؤں، جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فارن منسٹر سے ملے، پھر بلاول شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے، پریمیئر لی سے، تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون، 15 بلین ین کا لون. اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے، ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے، ری رول نہیں کر رہے تھے. When the Prime Minister صاحب talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. تو 2019 میں وہ شنگھائی پلس 2.5، شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ پلس 2.5 لے رہے تھے. اب وہ، اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ گلوبلی کم تھے، اب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، مگر پھر بھی شنگھائی انٹرسٹ ریٹ پلس 1.5 لیں گے. سو 1% یعنی کہ $20 ملین کا، $23 ملین کا ہم کو سال کا فائدہ ہو جائے گا. So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us. That is also a signal. Saudi Arab نے announce کیا ہے کہ وہ جب دسمبر آئے گا تو وہ ری رول کر دیں گے اپنا لون. Saudi Arab has also agreed with me that they are going to increase the line of oil that they give us. I mean, they have given up Pakistan $100 million revolving credit, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ڈبل کریں گے. اور منشا صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے، اور پھر لوگ مجھ سے کنفرم کرے تو اللہ تعالیٰ منشا صاحب کی زبان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مبارک کرے گا کہ کہیں اور سے ہم کو شاید LNG بھی قرض پہ مل جائے، ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل جائے. سو and then so we've re-engaged with friendly countries. We prepared a very progressive budget جو کل آپ کو پرسوں انشاءاللہ نظر آئے گا. But we are going to do fiscal consolidation. یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کر رہے تھے 8-9% اور لگ رہا تھا کہ امپاسبل ہے پاکستان میں، ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے 5% سے کم. بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. ہم GDP گروتھ بھی نہیں کم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یا کم از کم GDP گروتھ، پازیٹیو GDP گروتھ ہوگی 4-5-6% تک انشاءاللہ کر لیں گے. انفلیشن کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہم فسکلی کنسالیڈیٹ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پروگریسو بجٹ بھی ہوگا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو I think something which is very close to Shehbaz Sharif's heart is targeted subsidies for the poor people. شہباز صاحب، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب سے جب میں نے کہا کہ سر پیٹرول کی پرائز بڑھانی، انہوں نے کہا میں نہیں بڑھانے دوں گا. میں کہا سر بڑھانی بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے. سو وی کم اپ ود اے پلان اینڈ آئی سیڈ سر 1 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں. سیریسلی 1 مہینے کے لیے کرنی، پورے سال کے لیے کرو گے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7.3 ملین بسپ کے ریسیپینٹس ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 14 ملین پاکستانیوں کو، وچ از 1/3 آف پاکستانی، 8.5 کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال کے اندر. 2,000 روپے پر منتھ. دس از ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹو دا پورسٹ آف دا پور. اور ہم نے ایک نیا نمبر نکالا ہے، ٹیلی فون نمبر 786.
وی ڈونٹ نیڈ پیپل ٹو کال بٹ وی نیڈ پیپل جو بھی ہمارے بہنیں میسج کرنا چاہتی ہیں اس پہ میسج کریں اپنا شناختی کارڈ نمبر. 40,000 روپے سے آمدن جس بھی ہماری بہن کی کم ہے اس کو ہم فوراً دے دیں گے. اور پہلے یہ سجیشن آیا تھا کہ موٹر سائیکل اونرز کو دے دیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بہت سارے ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے, موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے, معاف کیجیے گا. تو اس سرکمسٹانس کے اندر یہ بیسٹ ہے کہ ہم صرف غریب لوگوں کو دیں. تو ہم نے کیا کہ 40,000 سے کم آمدن کے تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے, اور ان کو اس مہینے رجسٹر کر لیں گے. جو بسپ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو بسپ کے ریسیپینٹس کو بھی پیسے مل رہے ہوں گے, اور جو نان بسپ ریسیپینٹس ہیں لیکن غریب ہیں ان کو بھی اللہ کی مہربانی سے اگلے پورے سال پیسہ دیں گے انشاءاللہ. اور وی ہیو اکاؤنٹڈ فار دیٹ ان دا بجٹ. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. اور یہ آپ سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہم کو لانا مشکل نہیں ہوتی. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 2.5% پاپولیشن بڑھتی ہے. Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. Growth, 4-5% growth lena is not that difficult, really is not. And you can see this. But what happens is that the minute we have 2.5, 4.5, 5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. Musharraf صاحب کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے 2007-8 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.1% تھا جی ڈی پی کا. وہ تاریخ لوگ بھول جاتے ہیں, اور ہمارے کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نہیں, مشرف صاحب کے زمانے میں 8.1% جی ڈی پی کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس سال بھی مشرف صاحب نے پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی تھی جب 2008 کے اندر پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا تھا. And then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naveed Qamar is nodding because he's suffered through that. Why does it happen? اور یہ تھوڑا سا unpopular opinion ہوگا, but let me try this out. Because ہمارا model of growth is imperfect. ہماری imagination بہت کم ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں جو فائنانس منسٹرز آتے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں سے, ویل ہیلڈ لوگوں سے, صاحب ثروت لوگوں سے ملتے ہیں, اور ہمارا ماڈل آف گروتھ یہ ہے کہ ہم سیٹھوں کو اور امیر کرتے ہیں کہ فیکٹریاں لگے, مینوفیکچرنگ لگے, اس کے بعد کسی کو نوکری ملے. وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا امپورٹ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے بزنسز کا بھی اور ہمارے پرسنل کنزمپشن کا امپورٹ باسکٹ بہت بڑا ہے. ہمارے پاس ٹوٹل کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ بہت زیادہ ہے. مطلب یہ کہ میں ٹرف کا ایگزامپل لیتا ہوں. دیر آر مینی بینیفٹس ٹو ٹرف لونس آف کورس, بٹ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے ٹرف لون دیے امیر ترین پاکستانیوں کو, اور اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بہت بڑھ گیا. اور پھر اس کے بعد ناٹ جسٹ کہ آپ کے مشینری کا امپورٹ بڑھ گیا, بٹ آپ کے کنزیومر گڈس کا امپورٹ بھی بڑھ جاتا ہے. آپ نے آڈیاں خریدنی شروع کر دیں, گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں. مثال ہے, اس کے بعد جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ معیشت سلو کرنے شروع کرتے ہیں. جب معیشت سلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو غریب آدمی کی نوکری جاتی ہے. سو اٹس اے ویری انورٹڈ ماڈل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ وی جسٹ ایمفیسائز امپورٹ سبسٹیٹیوشن اینڈ وی ڈونٹ ڈو ایکسپورٹ پروموشن. اور دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے, ساؤتھ ایشیا, ایسٹ ایشیا کے اندر, کہ جہاں انہوں نے ایکسپورٹ پروموشن کی ہے وہاں پہ وہ آگے بڑھیں, جہاں پہ وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل تھا وہ آگے نہیں بڑھیں. سو ون آف دا تھنگس وی وانٹ ٹو ڈو از ٹو کم ٹو این ایکسپورٹ پروموشن ماڈل اوے فرام این امپورٹ سبسٹیٹیوشن ماڈل. اینڈ وین ایور وی ہیو سچ ہائی بیریئرس, اور یہ نوید قمر صاحب, صالح فاروقی صاحب اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ یہ بیریئرس پاکستان میں ختم کر رہے ہیں, امپورٹ کے بیریئرس. وین ایور یو ہیو ہائی بیریئرس ٹو اینٹری ان ٹو اے بزنس, ہائی بیریئرس ٹو سینڈ اسٹف ٹو پاکستان, تو ناٹ جسٹ کہ امپورٹ ٹیرف بڑھ جاتے ہیں, لیکن امپورٹ ٹیرف کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹ ٹیرف بھی بڑھ جاتے ہیں. اینڈ ایکچولی امپورٹ ٹیرف ریلی آپ سب جانتے ہیں ایکسپورٹ ٹیرف کے برابر ہی ہوتا ہے. تو جب ہمارا اینٹی ایکسپورٹ بایس ہو جاتا ہے, اس لیے پھر ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے, تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان میں 80% مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے ہے, صرف 20% مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہے. ٹوٹل